بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ناظرین دیت، عرش اور ضمان کے بارے میں کہ دیت، عرش اور ضمان کیا ہے اور اس کے رولز کے بھی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین 14 نومبر 2007 کو دیت، عرش اور ضمان فنڈ رولز کے نام سے منظر عام پر آئے۔ ان رولز کا مقصد ان غریب اور مجبور قیدیوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا جو نہ صرف دیت، عرش اور ضمان کی رقم ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل کا سزا کاٹ رہے تھے، بلکہ ان معذور بچوں کے ساتھ عورتیں، کم عمر قیدی اور 60 سال سے زائد عمر کے قیدی بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ دے رہے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ عطیہ خیرات کا معاملہ کرتے ہوئے آسان قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اس رولز کو منظر عام پر لانے کا مقصد جیل میں قیدیوں کا دباؤ کم کرنا اور ان کو سلجھی ہوئی زندگی کی طرف لاتے ہوئے آسانی پیدا کرنا تھی۔ اس کے مطابق ایک انتظامی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کا چیئرمین وفاقی وزیر برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق کا ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے وہ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ فرائض سیکرٹری وفاقی وزیر برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق فرائض انجام دے گا۔ اس کمیٹی کا اجلاس ہر 3 ماہ میں ایک بار کرنا لازمی ہے۔ اس انتظامی کمیٹی کا کام ہوگا کہ وہ ان قیدیوں کے لیے جو کہ جیل میں سزائے قید کاٹ چکے ہوں اور اب صرف دیت، عرش اور ضمان ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوں، ان کے لیے آسان قرضے فراہم کریں گے۔ آسان قرضے سے مراد وہ قرضہ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ مارکیٹ ریٹ سے کم سود پر ملیں گے۔ ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان مختلف تجویز کردہ بینکوں کو ہدایت جاری کر سکتی ہے، اور اس فنڈ کے لیے رقم وفاقی و صوبائی حکومت کی جانب سے سالانہ گرانٹ، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی امداد، معاونت یا چندہ سے یا پھر نجی یا انفرادی تنظیموں کی جانب سے ملنے والی امداد خیرات سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ یہ رقم تمام قسم کے ٹیکس سے بری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرضہ کن شرائط پر دیا جائے گا؟ سافٹ لون یعنی آسان قرضہ شورٹی بانڈ ادا کرنے پر دیا جائے گا، جس میں ساری شرائط طے ہوں گی کہ کیسے قرضہ قسطوں میں واپس کیا جائے گا۔ ان رولز کے تحت بننے والی انتظامی کمیٹی صرف آسان قرضہ فراہم کرنے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ قرضہ واپس کرنے کے لیے ان قیدیوں کو کسی بھی نجی یا انفرادی ادارے کی جانب سے نوکری کا بھی انتظام کر کے دے گی تاکہ تنخواہ سے قرضہ کی ادائیگی ہو سکے۔ آسان قرضے کی رقم سے ان قیدیوں کے مکمل طور پر عرش، دیت یا ضمان ادا ہو جائیں گے جن کی رقم 2 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اگر قیدی کے ذمے کی رقم 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہو مگر 5 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو تو دیت، عرش یا ضمان کی آدھی رقم کی ادائیگی ہوگی، اور اگر دیت کی رقم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو پھر اس کو عطیہ یعنی گرانٹ کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا۔ جو قیدی دیت، عرش یا ضمان کی رقم ادا کر دے تو پھر اسے پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے، اور شرائط وہ ہوں گی جو کہ عدالت کی جانب سے طے کردہ ہوں گی۔ اگر مجرم طے شدہ شرائط کے مطابق قرضہ واپس نہیں کرتا تو عدالت اسے دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ ان رولز کے رول نمبر 8 میں درج ہے کہ جو قیدی بھی جسمانی یا ذہنی طور سے معذور ہو، یا ایسی عورت جس کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں، یا یتیم یا پھر کم عمر قیدی ہوں، یا 60 سال سے بڑی عمر کے بزرگ قیدی ہوں، تو ایسے قیدیوں کو جو اپنی عمر کا زیادہ حصہ دیت، عرش یا ضمان ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید میں گزار چکے ہوں، ان کو گرانٹ کے تحت خیرات کے ذریعے رقم ادا کر دی جائے گی۔ جو قیدی بھی قرضے واپس نہ کرے تو اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ ان فنڈ کے اکاؤنٹ کا آڈٹ کرنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ذمے ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں قیدیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے، اور یہ رولز ان قیدیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔
یہ تھی ناظرین آج کی ہماری عرش ضمان اور دیت کے حوالے سے ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔